اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حسن العسكري عليه الصلاة والسلام علامات المؤمن 5 الصلاة 51 زيارة الأربعين التختم باليمين تعفير الجبين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم صلوات علی محمد وعلی محمد سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے سید مناظر حسین جعفری، سید منصور حسین جعفری، سید محمد احمد زیدی، سیدہ گلزار فاطمہ، سید زوار احمد زیدی، سیدہ عزیز فاطمہ، حاضرین کے تمام مرحومین، تمام شہداء ملت جعفریہ، تمام مومنین مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ نعرے حیدری اور محمد وعلی محمد صلوات۔ وعجل فرج۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے مومنین کی علامات بتائی ہیں، اور جو حدیث ہمارے اس 40 کے اشرے کا عنوان ہے کہ 40 کے عنوان سے میں آپ کے سامنے مطالعہ پیش کر رہا ہوں کہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے پانچ علامات بتائی ہیں مومن کی، کہ مومن کی 5 علامات ہیں۔ ویسے علامات بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، لیکن ہر امام نے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علامات بتائی ہیں اپنے زمانے میں۔ اس حدیث میں امام نے فرمایا ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھنا، ہم نے پہلے دن عرض کیا تھا 17 رکعت واجب، 34 رکعت مستحب، تو وہ 51 رکعت بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زیارت 40، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، خاک کربلا پہ سجدہ کرنا، اور اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا، یہ مومن کی علامات میں سے۔ خصوصاً 11ویں امام نے اس زمانے میں اس حدیث کو بیان فرمایا جب متوکل کا دور گزر چکا تھا۔ 10ویں امام کا جو دور تھا وہ متوکل عباسی کا دور تھا، جس میں بے انتہا اختناق، ظلم، اور علماء نے لکھا یہ ہے کہ یزید کے بعد سب سے زیادہ جو ظلم کیا وہ متوکل نے کیا، جس نے یہاں تک کوشش کی کہ آثار اہل بیت مٹا دے، جس طرح بعد میں آل سعود نے جنت البقیع کو انہدام کیا۔ انہوں نے کوشش یہ کی کہ کربلا کے تمام روضوں کو ڈھا دیا جائے اور آثار مٹا دیے جائیں۔ جب یہ دور چل رہا تھا، یہ 10ویں امام کا دور تھا، اب جہاں پہ زیارت سید الشہداء پہ پابندی تھی، اس کے بعد 11ویں امام کا دور آیا، تو آپ نے بتایا مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ 40 پہ سید الشہداء کی زیارت ضرور کرے گا۔ اب اگر توجہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں یہاں
سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ، جس دور میں اتنی پابندیاں تھیں، جہاں پہ ہاتھ کٹوا کے زیارت کی جاتی تھی، جہاں ہاتھ کٹوا کے زیارت کی جاتی تھی، جہاں پہ ٹیکس دیے جاتے تھے، اتنے مسائل تھے زیارت کرنے میں، وہاں پہ اس فوراً دور کے بعد کا جو دور ہے، اس میں امام فرماتے ہیں مومن کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ زیارت 40 ضرور کرے گا، ہاتھ کٹوا کے بھی زیارت کریں گے، یعنی ائمہ علیہ السلام اس ہاتھ کٹوانے کے باوجود کبھی ڈسکریج نہیں کر رہے، حوصلہ شکنی نہیں کر رہے کہ زیارت نہ کرنا، اتنے مظالم ہو رہے ہیں، ہاتھ کٹوا کے بھی زیارت کر رہے ہو تو امام کہہ رہے ہیں نہیں، علامت مومن یہ ہے کہ زیارت کرتے رہیں، سید الشہداء کی زیارت جاری رہے، اس حالت میں بھی زیارت کو جاری رکھنے کی اتنی تاکید اس بات کی علامت ہے، جہاں ہاتھ کٹوا کے زیارت کی جا سکتی ہے تو آج کے دور میں کیوں زیارت نہیں کی جا سکتی؟ یہاں اتنی پابندیاں رہی ہوں، ان مسلسل 1400 برس میں کتنی مرتبہ پابندیاں لگیں، زیارت سید الشہداء پہ کتنی مرتبہ پابندیاں اٹھی ہیں۔ میں اس کو انشاءاللہ آخری یا اس سے ایک پہلی مجلس میں پیش کروں گا، کیونکہ آج میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بسم اللہ کی تفسیر کو پیش کروں، کل میں نے اس کے فضائل و مناقب پیش کیے تھے آپ کے سامنے، آج بسم اللہ کی تفسیر کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب یہ پوری آیت ہے، جیسے حمدللہ الحمدللہ رب العالمین کو خلاصہ کر کے عربی میں کہتے ہیں حمدللہ، اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خلاصہ جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسملہ، عربی میں بسملہ، بسم اللہ اس کو اردو میں کہہ دیتے ہیں، لیکن بسملہ عربی میں کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ۔ سن رہے ہیں سب لوگ؟ تو حمدللہ، اسی طرح سے ہے حلا، یعنی لا الہ الا اللہ کو، تو اب عربی زبان میں سب الفاظ کے لیے ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے، ایک جملے کے لیے، ایک آیت کے لیے، کلمے کے لیے ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے، تاکہ جب بھی اس لفظ کو کہا جائے تو پورا کا پورا اس کی عکاسی کر سکے۔ تو بسملہ بے انتہا اہم ہے اور افضل ترین آیات میں سے آیت ہے، اس کے پڑھنے کے بے انتہا فضائل و مناقب ہیں، تاکید ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے بہت سے فضائل پیش کیے تھے، آج میں اس کی تفسیر کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 کلمات پہ مشتمل ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اسم، فعل اور حرف 3 کلمات کی 3 اقسام ہیں، ناؤن ہے، ورب ہے، پارٹیکل ہے، لیکن جب آپ اصول فقہ میں جائیں گے تو وہاں صرف 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں، معنی اسمی اور معنی حرفی، معنی اسمی اور معنی حرفی۔ اب جس نے کبھی پہلے اصول فقہ پڑھا ہو تو اس کے ذہن میں آ گیا ہوگا، میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں اگر سننا چاہیں گے۔ معنی اسمی جب کہا جاتا ہے تو مستقل معنی، معنی حرفی جو غیر مستقل ہو، جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو کسی اسم کے یا فعل کے سہارا لینے کے بعد، اس کے اپنے معنی واضح ہوتے ہوں کسی اسم کے ساتھ جب وابستہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با حرف ہے، اس کے بعد ہے اسم، پھر ہے اللہ، پھر ہے الرحمن، پھر ہے الرحیم۔ اور سے سنیں گے سب حضرات، اسم کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا الف گر گیا، اس لیے بسم اللہ، الف گرنے کے بعد بے اسم اللہ تھا، بسم اللہ رہ گیا، الف کثرت استعمال کی وجہ سے گر گیا۔ اقرا بے اسم ربک الذی خلق، کیونکہ وہاں ایک ہی آیت ہے تو وہاں پہ اسم کا الف نہیں گرا، اقرا بے اسم ربک الذی خلق، سورہ الگ کے اندر اسم کا الف باقی رہا، یہاں پہ اسم کا الف گر گیا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، بے اسم اللہ نہیں رہا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا۔ اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی؟ تو اسم یعنی نام، جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نیم۔ توجہ کیجیے گا سارے، میں ایک علمی بحث کو شروع کر رہا ہوں اور اس امید اور توقع کے ساتھ کہ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا اور بات پہنچ جائے گی، مجھے بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اب یہاں پہ با حرف ہے، اور علم لغت کے اندر اور نحو میں، یعنی سنٹیکس کے اندر اور گرامر کے اندر، لغت میں ڈکشنری کے اندر 9 معانی بیان کیے ہیں لفظ با کے۔ اب تک کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ مجھے خود نہیں پتا، تو اب 9 معانی بیان کیے گئے لفظ با کے۔ There are 9 meanings of the particle با، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو لفظ حرف ہے با، اس کے 9 معانی بیان کیے گئے ہیں۔ میں سارے پیش کروں گا تب تک تو مجھے پورا پتا ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہیں، 2 معانی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ممکن ہیں، صرف 2 معانی ممکن ہیں 9 میں سے۔ مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، الصاق کے معنی میں بھی با کے معنی آتے ہیں، ابتدا کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یا ابتدا کے معنی میں ہے، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور با استعانت کے لیے بھی آتا ہے، عربی میں استعانت یعنی مدد کے لیے بھی آتا ہے، مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ بس صرف 2 معانی بسم اللہ میں ممکن ہیں، 9 میں سے صرف 2۔ تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ 9 میں سے صرف 2 معانی ممکن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔
7 ممکن نہیں ہے، صرف 2 معنی ممکن ہے. یا ابتدا کے I begin in the name of Allah the compassionate the merciful، میں شروع کرتا ہوں ہر کام کو اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. یا میں مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. بس 2 معانی ممکن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور کوئی معنی ممکن نہیں ہے. یا ابتدا کے لیے آیا ہے یا استعانت کے لیے آیا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی حضرات کو مجھے پہنچانا پڑے گا. اب سب کی توجہ میرے ساتھ رہے، سارے مجمع کی توجہ ہو. ایک بہت بڑی فلسفے کی کلام کی بحث ہے جو 1000 سال سے زیادہ پرانی بحث ہے. 1000 سال سے پرانی بحث ہے، آج تک باقی ہے. میں اس بحث کو پیش کر رہا ہوں، سب کی توجہ ہو. شیخ طوسی کی تفسیر ہے جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی تھی. التبیان فی تفسیر القرآن، 10 جلدوں میں تفسیر ہے. اس کی پہلی جلد میں جو سب سے پہلی بحث ہے مقدمے کے فوراً بعد، وہ انہوں نے بسم اللہ سے متعلق بحث کی ہے، اور وہ ہے اسم و مسمہ کی بحث. اور مجھے پوری امید ہے سب لوگ اس کو غور سے سنیں گے اور سب سمجھیں گے. میں آپ کو یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ میں جب پیش کروں گا سب سمجھ جائیں گے. اگر نہ سمجھیں تو اشارہ کر دیجیے گا، میں اور وضاحت کر دوں گا. اسم اور مسمہ کی بحث. اسم اور مسمہ. اسم کہتے ہیں نام کو، مسمہ جس کا نام ہو. نیم اینڈ دا نیمڈ. اسم یعنی نام، نیم، اور مسمہ دا نیمڈ. نام ہے سید علی رضا رضوی، میں مسمہ، یہ وجود مسمہ ہے، اور نام میرے والدین نے رکھا علی رضا رضوی. توجہ ہے. اسم بدل بھی دیں تو مسمہ وہی رہے گا. میں نے آپ کے سب کی حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے آج 5ویں مجلس میں بہت علمی موضوع لیا ہے. اسم اور مسمہ کی بحث قدیمی ترین بحثوں میں سے ہے. شیعہ سنی تمام میں بحث آج تک باقی ہے. 1000 سال ہو چکے. بڑے بڑے علماء مفسرین نے سب نے لکھا اسم اور مسمہ. بھائیوں کی بحث یہ ہے کہ اسم عین مسمہ ہے. عربی کے الفاظ ہیں، وضاحت کروں گا. اسم عین مسمہ یعنی اسم نام اور مسمہ ایک ہی شے ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، اسم غیر مسمہ ہے. اسم اور ہے، مسمہ اور ہے. بات واضح ہو رہی ہے اب تک؟ میرا اسم بدل بھی جائے تو مسمہ وہی ہے. میں اپنا فیصلہ کروں، والدین نے نام رکھا تھا علی رضا رضوی، میں نام بدل رہا ہوں حسن رضا رضوی لکھ رہا ہوں، حسین رضا، جو بھی نام بدل لوں گا وجود وہی رہے گا، مسمہ وہی رہے گا. ہم سب نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ بھئی یہ پانی کو پانی کہتے ہیں، یا آگ کو آگ کہتے ہیں، فائر کو آگ کہتے ہیں اردو میں. آج سب فیصلہ کر لیں کہ نہیں، آج سے آگ کو ہم پانی کہیں گے. مسمہ وہی رہے گا، اسم بدل جائے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسمہ بدل جائے. آگ وہی رہے گی، بھڑکتی رہے گی. پانی نام رکھنے سے پانی نہیں ہو جائے گی. پتہ نہیں کتنے پہنچ رہے ہیں. اسم اور ہے، مسمہ اور ہے. اسم عین مسمہ نہیں ہے. اگر عین مسمہ ہوتا، عین مسمہ ہوتا، if it was exactly the named, if name was exactly the named، اگر اسم اور مسمہ عین ایک ہی ہوتے تو جیسے ہم کہتے آگ تو زبان پہ آگ لگ جاتی، جبکہ آگ کہنے سے زبان کو کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے اسم اور ہے، مسمہ اور ہے. میں تو دلیلیں دے رہا ہوں. اس کے جواب میں بھائیوں نے ایک اور بحث کو پیش کیا. وہ کہتے ہیں نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا حلوہ تو منہ میں پانی آنے لگتا، اس کا مطلب ہے اسم عین مسمہ. ان کی بھی بحثیں سن لیجیے. یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی بحث کو اچھے انداز سے پیش کر دیں، ان کی بحث کو ہم بالکل ایسے پیش کریں کہ کوئی نہ تسلیم کرے. تو ان کی بھی سن لیجیے. وہ کہتے ہیں نہیں، جب کہتے ہیں نا حلوہ تو فوراً منہ میں پانی آنے لگتا ہے، اس لیے اسم عین مسمہ. نہیں، اگر حلوہ کہنے سے حلوہ منہ میں آتا تب اسم عین مسمہ ہوتا، لیکن حلوہ کہنے سے پانی آتا ہے، حلوہ نہیں. توجہ ہو اگر بات واضح ہو رہی ہو. اب یہ کلام کی فلسفے کی پیچیدہ ترین بحث ہے. جتنا ہو سکتا ہے میں آسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر چل رہی ہو بات. توجہ ہے سب لوگوں کی؟ تو اسم عین مسمہ نہیں ہے.
اسم غیر مسمى. اب میں جان بوجھ کے عربی کی اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں. غیر یعنی وہ نہیں ہے. اسم مسمى نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. اسم اور ہے، مسمى اور ہے. اب بھائیوں کے ہاں بحث ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. میں نے پیش کر دیا. اب میں اسی لیے جان بوجھ کے وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں. اسم غیر مسمى. وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے. ان کی پوری بحث ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے. اب یہ ان کی پورے بحث ہے. وہ کہتے ہیں اسم عین مسمى ہے، ہم کہتے ہیں اسم غیر مسمى. اگر ثابت ہو گئے میں آگے بڑھ جاؤں. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے. اللہ نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، مدد اللہ کے نام سے. تو اب اللہ نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، مدد اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم سے، اللہ سے نہیں. بھئی اسم غیر مسمى ہے، عین مسمى نہیں ہے. اگر اللہ کہتا مدد اللہ سے جو رحمان و رحیم ہے تو پھر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہوتا. لیکن اللہ نے کہا نہیں، مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. سب سے پہلے پورے اسلام میں کتاب التوحید شیعوں میں لکھی گئی. غور سے سنیں گے. شیخ صدوق نے لکھی کتاب التوحید، انگریزی ترجمہ میرا، تو اب اس لیے میں پوری طرح سے جانتا ہوں جو پیش کر رہا ہوں، تو گھبرا کے نہ سنیں. سب سے پرانی 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب التوحید ہے جو ہمارے ہاں لکھی گئی. بھائیوں کے ہاں 700 سال پہلے لکھی گئی ہے. ہماری کتاب کے 300 سال بعد، وہ بھی جتنی کوششوں کے بعد لکھی گئی ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا کیا ہے. سب سے پرانی کتاب التوحید اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں نے لکھی کتاب التوحید. اور اس میں شیخ صدوق نے کچھ نہیں لکھا اپنے پاس سے، سب کچھ لکھا رسول و آل رسول کے اقوال سے، ان کے خطبوں سے، ان کے فرامین سے. توحید کو ثابت کیا. 5ویں امام کا فرمان لکھا کہ نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم اللہ کے پیارے نام ہیں، مدد اللہ کے نام سے. مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. امام نے فرمایا نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم اللہ کے پیارے نام ہیں. کہاں اب آئیں چھٹے امام کی حدیث ہے، باب 15واں باب ہے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا قرآن میں آیا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، رجل اللہ، توجہ ہے، عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ. گھبرا کے نہ سنیے گا خدا را. ذرا بھائیوں سے پوچھیں کہ اس کے معنی کیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کہہ دیا چہرہ تو اللہ کا چہرہ ہے، قیامت کے دن دیکھ لو گے. عین اللہ، اللہ کی معاذ اللہ آنکھ ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کے کان ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں سے بالاتر ہے. کہ جب روز قیامت سب ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہوگا. میں اپنا عقیدہ نہیں پیش کر رہا ہوں، غصے میں مجھے ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو بھائیوں نے یہی لکھا کہ ید اللہ، یہ قرآن کی آیات ہیں. اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالاتر ہے. جب روز قیامت سب ہاتھ بلند کریں گے، اللہ ہاتھ اٹھائے گا تو سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوگا. اب معصوم سے پوچھا، چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ اتنے اللہ سے متعلق اعضاء پیش کیے گئے ہیں، وجہ اللہ کہا، عین اللہ کہا، لسان اللہ کہا، اذن اللہ، اللہ کا کان ہے، ہاتھ ہے. کہ کیا مراد ہے؟ کہ اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات کو خلق کیا کہ جنہیں اللہ اپنا چہرہ بھی کہتا ہے، وجہ اللہ بھی کہتا ہے، عین اللہ بھی کہتا ہے، لسان اللہ بھی کہتا ہے، اذن اللہ بھی، ید اللہ بھی. دیکھتا ہے ان کے چہرے سے، جسے وہ پسند کرے اللہ اسے رضی اللہ کہتا ہے. جب وہ سنتے ہیں تو اللہ ان کا سننا پسند کرتا ہے. جسے وہ قبول کر لے اللہ انہیں قبول کرتا، ان کے ہاتھ سے عطا کرتا ہے، ان کے ہاتھ سے مدد کرتا. توجہ ہو، توجہ ہو. کہا یہ تمام ایسی مخلوقات ہے. کہا مولا وہ کون ہے؟ کہا نحنو ہم، وہ ہم ہیں جن کو اللہ نے وجہ اللہ قرار دیا ہے، اذن اللہ قرار دیا، عین اللہ قرار. گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟
کہ وہ ہم ہیں جنہیں اللہ نے وجہ اللہ قرار دیا. عزیزان گرامی، اب سب کے سب افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اب اگر افراد ہمیں پہچاننا چاہیں تو ہمارے چہروں سے پہچانیں گے. میں اپنی ابا کسی اور کے دوش پہ رکھ دوں، لوگ کچھ سے دیکھیں گے، کہیں گے نہیں مولانا ہی ہیں. جب چہرہ دیکھیں گے تو پہچانا جائے گا. ہر انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے. اللہ نے کہا میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو انہیں دیکھ لینا. جب میرے بنائے ہوئے ایسے ہیں تو سوچا خالق کیسا ہوگا. خالق جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے وہ ایسے ہے. بہم معرف اللہ، کتاب و توحید میں ہے، ان کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. بہم معبد اللہ، ان کے ذریعے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. جب پوچھا نا جناب، اب یہاں پہ روایت کو پیش کر رہا ہوں الانوار النعمانیہ سے، سید نعمت اللہ جزائری جو شاگرد بھی ہیں داماد بھی ہیں علامہ محمد باقر مجلسی کی، ان کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ. اس میں انوار ائمہ علیہ السلام کے انوار سے متعلق پوری بحث ہے، بہت تفصیل سے، 4 جلد میں کتاب ہے. تو نور مرتضوی میں جلد نمبر 2 میں لکھا ہے سید نعمت اللہ جزائری نے کہ جناب حبیب خدا بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، جناب جبرائیل وحی الہی کو پیش کر رہے ہیں، آیات کو تلاوت کر رہے ہیں کہ یہ نئی وحی نازل ہوئی. اتنے میں ایک جوان کا گزر ہوا، جناب جبرائیل وحی کو روک کے کھڑے ہو گئے. وہ جوان جب چلا گیا دوبارہ بیٹھے، وحی کو جاری رکھا. اتنے میں دوبارہ وہ جوان پلٹ کے واپس آیا اور ان کے آنے پہ جناب جبرائیل دوبارہ تعظیماً کھڑے ہوئے، وحی کو روکا. جب وہ چلے گئے تو پھر دوبارہ بیٹھے اور وحی کو جاری رکھا. تو پیغمبر السلام نے فوراً سوال کیا اتقوم لہذا الفتح، فتح تو ذہن میں ہے. فتح کہتے ہیں جوان کو، لا فتح الا علی، یہ اگر پہنچ رہے ہو. تو اب حبیب خدا نے سوال کیا اتقوم لہذا الفتح، اے جبرائیل کیا آپ اس جوان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیماً؟ کہا لماذا اقوم لمن علمنی، یا رسول اللہ میں اس کی تعظیم میں کیوں کھڑا نہ ہو جاؤں جس نے مجھے تعلیم دی ہے. تو اب سید نعمت اللہ جزائری نے لکھا تو فوراً رسول خدا نے کہا کیا سیکھا ہے علی سے؟ کہا ان سے کیا سیکھا؟ کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو ملائکہ ہماری طرح سے خلق نہیں ہوتے کہ پیدا ہوں گے جوان ہوں گے بڑے ہو جائیں گے، وہ نور ہیں. کہا جیسے ہی مجھے خلق کیا تو فوراً اللہ نے سوال کیا، آواز قدرت آئے، من انت وما اسمک ومن انا وما اسمی، میں کون ہوں، میرا نام کیا، تو کون ہے، تیرا نام کیا؟ کہا میں متحیر پریشان تھا، ابھی خلق ہوا ہوں، میرا نام کیا ہے؟ توجہ توجہ. کہا وہ کون ہے جس نے سوال کیا؟ کہا میرے سامنے کچھ نہیں تھا، ایک مرتبہ اسی جوان کا نور میرے سامنے آگا، قول کہہ دے انت رب الجلیل و اسمک الجلیل، کہ تو سوال کرنے والا، تیرا نام بھی جلیل ہے بہت بلند ہے اور تیرا وجود بھی بہت بلند ہے. کہ انا عبد الذلیل اسمی جبرائیل، اور میں بہت پست ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں پیش کیا. کہا کہ اپنے آپ کو کبھی فخر سے پیش مت کرنا، اللہ کی بندگی کو ذلت کے ساتھ، خاضع اور خاشع ہونے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. کہا انہوں نے میرا نام بھی رکھا تھا، مجھے پہلی مرتبہ جواب بھی سکھایا تھا. مجھے نہیں معلوم کس حد تک افراد نے اس کو غور سے سنا ہے. رضوان گرامی کہا حبیب خدا نے کہا اس لیے کھڑے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے میں ہمیشہ استاد کی تعظیم میں وحی کے دوران بھی کھڑا ہو جاتا ہوں کہ امیر المؤمنین میرے استاد. رضوان گرامی اب یہ پورا نظام ہے جو بائے بسم اللہ سے، میں بھی اس کو اور بڑھانا چاہ رہا ہوں آگے، مجھے نہیں معلوم کس حد تک لوگ سن رہا ہے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومن کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھے. جتنی امیر المؤمنین کے بغض رکھنے والوں نے بسم اللہ کو حذف کرنا چاہا اتنا ہی ہم اس پہ تاکید کرنے پہ تیار ہیں. جب شام والے نے قرآن سے ہی حذف کر دیا اور اس کو نکال دیا، کہا کہ نہیں بسم اللہ قرآن کا جز نہیں ہے، تبرکن لکھ دی جاتی ہے، اور تبرکن نہیں لکھی جاتی. ائمہ علیہ السلام نے تاکید کی کہ ہر سورہ کا جز ہے سوائے سورہ برات کے، ہر سورہ کا جز ہے، اور ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا جب انسان قرآن کی تلاوت کرے گا. سن رہے ہیں سب لوگ؟ تو پوچھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں یا مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. میں بھی تفسیر کو آگے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سب کی توجہ میرے ساتھ ہوگی تو میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. عزیزان گرامی ائمہ علیہ السلام سے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا ہے؟ جناب امیر المؤمنین سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا کہ مولا ذرا سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دیجئے.
عشاء کی نماز مولانا نے مسجد کوفہ میں پڑھائی تھی، وہیں پہ آپ کو روک لیا گیا. واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے ایک نتیجہ دینا ہے، واقعہ سب کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا. فوراً پوچھا کہ مولا سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیجئے. تو مولانا نے کہا بیٹھ جاؤ، سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا ہوں. اب چند افراد بیٹھ کے لکھنے لگے. جناب عبداللہ فوراً بیٹھ گئے اور بہت ان کا رتبہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں، حافظ کل قرآن ہیں، ہزاروں احادیث کے حافظ ہیں، اور جناب ختم مرتبہ سے اور جناب امیر سے سننے کے بعد قرآن حفظ کیا. جب پوری رات جناب امیر تفسیر بیان کرتے رہے، جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی مولا نے کہا کہ وقت کم تھا اس لیے میں نے کم ہی بیان کیا ہے، فجر کا وقت ہو رہا ہے، میں دوسری جماعت پڑھاؤں گا. تو انہوں نے فوراً قلم روکا، کہا مولا پوری رات میں سنتا رہا، آپ بیان کرتے رہے، لیکن آپ بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے. ابھی میری آپ بسم اللہ کی تفسیری بھی پریشان ہو رہے ہیں. مولا پوری رات بیان کرتے رہے، 12 گھنٹے، بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے. کہا مولا سورہ فاتحہ کی تفسیر کو پوچھا تھا، آپ تو بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے. کہا یبن عباس، اے عباس کے بیٹے، جتنے علوم اس کائنات میں ہیں سارے اللہ کے کلام قرآن میں ہیں. جو کچھ قرآن کے اندر ہے، کلام اللہ المجید کے اندر ہے، وہ سورہ فاتحہ میں ہے. جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے. جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے. جو کچھ بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. کوئی اعتراض نہ کرے کہ نقطے نہیں تھے. ارے قرآن کے اندر نقطے بھی جناب امیر نے لگائے ہیں. جس نے نقطے لگائے ہوں وہ نقطے کی اہمیت کو سمجھتے تھے. تو آپ نے کہا کہ انا النقطۃ التی تحت الباء، بائے بسم اللہ کا نقطہ میں ہوں. اس کو بڑے بڑے علماء نے اپنے اپنے انداز سے پیش کیا ہے. شاید میں کبھی آپ نے سن رکھا ہو، ایک میں جملہ اپنے انداز سے پیش کروں گا کہ جب آپ سی ڈی خریدیں گے نا، اس کے اندر تمام 2000 سے زیادہ کتابیں ہیں. ایک نقطے کے برابر قرآن کریم ہے اس پوری سی ڈی کے اندر. میں نے 2000 سے زیادہ اس میں کتابیں تھیں. ایک میں نے کہا اس میں قرآن بھی ہے، حدیث کی فقہی ساری کتابیں. کہاں قرآن بھی؟ کہاں؟ کہ ایک نقطے کے برابر. جب کمپیوٹر آیا، سائنس نے ترقی کی، سی ڈی دریافت ہوئی، تو اس وقت لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نقطے میں قرآن بھی آ سکتا ہے. میرے مولا 1400 سال پہلے بتا گئے تھے کہ اگر قرآن کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، نقطے کو پھیلا کے دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو. عزیزان گرامی، قرآن کی آج تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دنیا نہیں سمجھی ہے. جب مولا نے کہہ دیا تھا انا النقطۃ التی تحت الباء، تو اب شام والے کو اس بات سے بہت زیادہ ضد تھی. امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں آیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہا تھا. تو اس نے، اب جو حکومت کے زور پہ نماز پڑھانے والے تھے وہ اور تھے، اور جو اپنے علم و اعزاز اور اپنی عصمت کی وجہ سے نماز پڑھاتے تھے وہ اور تھے. تو اس نے کہا کہ نماز میں پڑھاؤں گا. نماز اس نے پڑھائی تو ابھی بہت سے صحابہ زندہ تھے. انہوں نے کہا کہ اے معاویہ، حل سرقت الصلاۃ ام نسیت الفاتحہ، کیا تو نے نماز میں چوری شروع کر دی ہے یا تو فاتحہ ہی بھول گیا؟ جو تو نے نماز پڑھائی اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی. اتنا شور اٹھا کہ اسے دوبارہ نماز پڑھانی پڑی. دوبارہ نماز پڑھائے گا نہیں، اگر تو بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھائے گا تو ہم تیرے پیچھے نماز کو باطل کا فتویٰ دے دیں گے. توجہ ہے، یہ صحابہ کا نظریہ تھا. بے محرخین نے یہی لکھا ہے نا کہ صحابہ نے زبردستی اس سے نماز پڑھاوے کا دوبارہ نماز پڑھا. اس نے دوبارہ نماز پڑھائی بسم اللہ کے ساتھ. وہیں سے قسم کھا کے گیا کہ اب جب میں شام واپس جاؤں گا اتنا پیسہ خرچ کروں گا کہ جب تک قرآن سے بسم اللہ نہ نکلوا دوں. اور یہ کیا اس نے پیسے دیے. ماں صحابہ کو کہا کتنے پیسے لوگے یہ حدیث گھڑنے پہ کہ بسم اللہ جز نہیں ہے قرآن کا. اور آج تک آپ حج پہ چلے جائیے، وہاں نماز پڑھا رہے ہوں گے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے. عزیزان گرامی، صرف اور صرف بغض امیر المؤمنین میں سارا سلسلہ کیا گیا. عداوت اہل بیت میں اس لیے آپ اپنی عادت بنا لیں کہ ہماری زندگیوں کا جز ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے اس کو اونچی آواز سے پڑھنے کی تاکید ہے. سن رہے ہیں سب اس بات کو غور سے؟ اس لیے اونچی آواز سے پڑھنے کی تاکید ہے. تو اب معاویہ نے پورے کے پورے قرآن سے بسم اللہ کو حذف کروایا. آج تک لکھیں گے بہت سے تبرکاً فاتحہ جب لکھتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں ہاں پہلی آیت بسم اللہ، باقی پورے قرآن کے اندر پہلی آیت بھی شمار نہیں کرتے. جب شمار بھی کی جاتی ہیں تو پہلی آیت بسم اللہ کاؤنٹ نہیں کرتے، شمار میں نہیں لے کے آتے. کیونکہ آج تک وہی جو بنو امیہ کا قلم، ان کا پیسہ آج تک مسلمانوں پہ کار فرما ہے کہ جنہوں نے پورے کے پورے بسم اللہ کو حذف کروا دیا. میں ابھی تفسیر کو پیش کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب یہ بیچ میں چند ایک باتوں کو ذکر کرنا بھی ضروری تھا.
صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پہ. وعجل فرج. عزیزان گرامی، آئیں ذرا لفظ اللہ سے متعلق بھی چند جملے سن لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ، لفظ اللہ، الالہ معصوم کے الفاظ ہیں کہ الالہ، الہ کہتے ہیں معبود کو. الہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. ہر وہ شے جس کی پرستش کی جاتی ہو، جس کی عبادت کی جاتی ہو، اسے الہ کہا جاتا ہے. سورج کی لوگ عبادت کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، وہ سب چیزیں معبود تھیں ان کے لیے الہ. تو الالہ سے اللہ بنا، دو لام جو ہے الالہ سے ہے، ایک الف گر گیا، اللہ بنایا. تمام اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، غور سے سننا اس بات کو، تمام اللہ کے نام صفاتی ہیں اور یہ ایک اسم علم ہے. یہ اللہ کا نام ہے، اس نے خود قرار دیا کہ یہ میرا نام ہے. جس کسی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے پورے کے پورے اسم، اس کی ذات، اس کی صفات سب ذہن میں آتی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ صرف یہ میرا نام ہے، یہ کسی اور کو دیا نہیں جا سکتا. میرے باقی جتنے بھی نام ہیں وہ صفات ہیں، وہ کسی کا نام رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، لیکن لفظ اللہ صرف میرا اسم مطلق ہے، اسم علم ہے. توجہ ہے لوگوں کی. تو اب آپ عبد الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں، رحیم بھی رکھ سکتے ہیں، عبد الشکور بھی رکھ سکتے ہیں، شکور بھی نام رکھ سکتے ہیں، کریم بھی رکھ سکتے ہیں، عبد الکریم بھی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نام نہیں رکھ سکتے، صرف عبداللہ رکھ سکتے ہیں. بہت ہی پریشان ہو کے سنا اس بات کو. تو عبداللہ کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ نام نہیں رکھ سکتے. ایک آیت ہے قرآن کے اندر سیدھے سے ائمہ نے منع کیا کہ الرحمن بھی نہیں، ادعوا اللہ اب ادعوا الرحمن، چاہے اس کو اللہ کہو چاہے رحمان کہو. اس لیے ہمارے ہاں ممانعت ہے کہ رحمان نام نہ رکھو، اور عبد الرحمن رکھنا مکروہ ہے کیونکہ ابن ملجم کا نام تھا، امام کے قاتل کا تھا. اس لیے ہمارے ہاں مکروہ ہے کہ عبد الرحمن نہ رکھو، اور رحمان ویسے ہی نہیں رکھنا چاہیے. تو اب دونوں طرف سے رحمان کے لیے ممانعت ہے. باقی جتنے اللہ کے نام ہیں ان کو ابدیت کے ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے اور بغیر ابدیت کے بھی، لیکن لفظ اللہ کو صرف اللہ سے مخصوص کر دیا گیا، کسی اور کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ. یہ اللہ کا نام ہے. پتہ نہیں لوگ سننا چاہ رہے ہیں نہیں سننا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کا نام ہے، تمام صفات اس کی ذات کے ساتھ، اسی کا صرف نام ہے، اس کا اسم ہے اللہ کا. اللہ اسی کے لیے، اطلاق صرف اسی پہ ہوتا. اب آئیں ذرا رحمان اور رحیم کو مختصر پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں تیزی سے آگے جانا چاہتا ہوں. رحمان اور رحیم، رحمان اللہ تمام لوگوں کے لیے ہے، رحیم صرف مؤمنین کے لیے ہے. نہیں پہنچ پائے لوگ اس پہ بھی، تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں. اللہ دنیا میں رحمان ہے، چاہے کوئی اسے مانتا ہو نہ مانتا ہو، رزق سب کے لیے ہے. اللہ سب کو رزق دیتا ہے، کھانے کے لیے بھی دیتا ہے، پینے کے لیے بھی، اگر لباس ہو سب کے لیے، جو مانے اس کے لیے بھی، جو نہ مانے اس کے لیے بھی. لیکن رحیم صرف آخرت میں مؤمنین کے لیے ہے. آخرت میں جو نہیں ماننے والے ان پہ عذاب ہوگا، اس لیے دنیا کے لیے رحمان ہے، آخرت کے لیے رحیم ہے. یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، بہت سی دعاؤں کے اندر ہے، اے دنیا میں رحمان اور آخرت میں رحیم. بہت سے لوگوں نے لکھا کہ رحمان مومن اور منافق و کافر سب کے لیے، رحیم صرف مؤمنین کے لیے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، خود رسول خدا کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی رحیم دونوں کے ناموں میں سے. سن رہے ہیں لوگ؟ عزیزان گرامی، تو رحیم دونوں کے لیے ہے. رسول خدا رأفت بھی رکھتے تھے، رقیق القلب یعنی بہت نرم دل، کسی کی پریشانی مصیبت کو سنتے تھے تو بہت جلدی متاثر ہوتے تھے. اور رحیم یعنی بے انتہا چاہتے تھے کہ ہر انسان اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائے، اللہ کے دین میں شامل ہو جائے، کوئی دین سے باہر نہ رہ جائے. اس لیے رسول خدا کے لیے بھی نام رحیم استعمال کیا اللہ نے قرآن میں بھی اور اسماء رسول خدا کے اندر بھی. آئے میں آخری مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں صاحب کو پیش کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وعجل فرج. عزیزان گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے کہ سورہ فاتحہ کی جب تفسیر کو ہمارے علماء نے لکھا ہے تو اس کے ناموں میں سے ایک نام لکھا ہے سبع مثانی، 7 دہرائے ہوئے. 7 دہرائے ہوئے. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سبع مثانی، 7 دہرائے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں. بہت سے علماء نے لکھا مکے میں بھی نازل ہوئی ہے یہ سورہ، اور یہ سورہ مدینے میں بھی نازل ہوا. توجہ ہے لوگوں کی؟ 2 مرتبہ نازل ہوا اس لیے سبع مثانی. کچھ علماء نے لکھا کہ نہیں، ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. 7 دہرائے ہوئے. کچھ علماء نے لکھا کہ نہیں، اس میں 7 ایسے الفاظ آئے ہیں جو 2 مرتبہ آئے ہیں. اگر وہ الفاظ پیش کروں تو سنیں گے سب افراد. 7 الفاظ جو 2 مرتبہ آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ میں آیا. الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے اندر بھی اللہ آیا، تو بسم اللہ میں اور پھر الحمدللہ کے اندر تو لفظ اللہ 2 مرتبہ آیا. سن رہے ہیں سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان 2 مرتبہ آیا، رحیم
دو مرتبہ آیا، تو تین الفاظ ہو گئے جو دو دو مرتبہ آئے ہیں۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، لفظ ایاک دو مرتبہ آیا ہے، چار مرتبہ نہیں، میں الفاظ بتا رہا ہوں کہ چوتھا لفظ ہو گیا، دو مرتبہ ایاک، دو مرتبہ آیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو لفظ صراط اگر سن رہے ہو سب لوگ تو صراط دو مرتبہ آیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب عزیزان گرامی علیہم بھی دو مرتبہ آیا ہے، اور غیر اور لا ایک ہی معنی میں ہے، وہ دو مرتبہ، نہ ان میں مغضوب جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، نہ وہ جو ضالین ہیں، دونوں میں سے قرار نہ دے، ان میں قرار دے جن پہ تیرا انعام نازل ہوا۔ تو اب 7 الفاظ ہیں جو دو دو مرتبہ آئے ہیں، اس لیے بھی سبع مثانی کہا جاتا ہے، توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، تو لیکن 7 کو دہرایا جائے تو 14 بن جاتے ہیں، 7 کو دہرانے سے 14 بنتے ہیں۔ تو اب اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا۔ تو یہ 7 دہرائے ہوئے ہم پلہ قرآن ہیں، عدل قرآن ہیں۔ اب پیغمبر اسلام کی حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ ابھی بھی سارے افراد نہیں بولے، آئیں ذرا 14 کے نام کو دیکھتے ہیں، آیا یہ 14 7 دہرائے ہوئے ہیں یا زیادہ ہیں؟ اب سب بولیں گے، میں سارے گنوانے کے لیے تیار ہوں، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ اب ذرا 14 کے ناموں کو گنے، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب 14 میں سے پہلے رسول خدا، پھر 5ویں امام، 9ویں امام، 12ویں امام، تو اب 14 میں 4 دہرائے ہوئے تو یہ ہو گئے، ابھی ایک نام کا، دوسرے علی، پہلے امام، چوتھے، 8ویں، 10ویں، پھر فاطمہ ایک ہیں، پھر حسن 2 ہیں، دوسرے امام، 11ویں امام، پھر ایک حسین، تو ابھی تو 5 ہوئے ہیں، 2 اور ہونے چاہیے، ایک ہیں جعفر، ایک ہے موسیٰ، 7، یہ 14 7 دہرائے ہوئے ہیں، 7 نام ہیں جو دہرائے گئے ہیں، تو اب 14 بھی 7 دہرائے ہوئے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اور قرآن کا ہم پلہ ہے، اگر کسی اور دین میں کسی اور مکتب میں ایسے 14 مل جائیں تو میں وہاں چلا جاؤں، اور اگر اوروں کے پاس نہ ہو تو وہ ہمارے پاس آ جائیں۔ توجہ ہے لوگوں کی؟ اب آئیے ذرا سورہ فاتحہ میں 2 اور الفاظ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کہیں کہ کیا دلیل ہے کہ یہی 14 ہے؟ تو اب لفظ آیا ہے صراط المستقیم، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، صراط المستقیم، سیدھے راستے پہ۔ تو اب صراط میں کتنے حروف ہیں؟ صاد، رے، الف اور توئے 4، المستقیم میں 8، الف لام میم سین تے قاف یہ میم، المستقیم۔ تو صراط المستقیم 4 اور 8 مل کے 12 بنتے ہیں۔ تو کچھ نے کہا صراط المستقیم نہیں ہے، الصراط المستقیم ہے، تو الصراط سے لگا دیجئے الف کے اور لام کے 14۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، صراط مستقیم یا 12 کا راستہ ہے یا 14 کا راستہ؟ صراط المستقیم 12 اور 14 کے راستے کو ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کس کا راستہ ہے؟ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، توجہ ہو، جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ تیری نعمتیں نازل ہو رہی۔ عزیزان گرامی کا انعمت، آئیے ذرا انعمت والوں کے بھی دیکھ لیتے ہیں، الف، نون، عین، میم، تے 5 حروف ہیں۔ اب تو گھبرا رہے ہیں آپ حضرات، انعمت میں 5 حروف ہے۔ انعمت کا الف امامت کے لیے ہے، نون نبوت کے لیے ہے، عین عدل کے لیے ہے، میم معاد کے لیے، تے توحید کے لیے۔ تو اب عزیزان گرامی ہمیں اگر توحید کو بھی سمجھنا ہے تو امام وقت سے سمجھنا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم اگر آپ نے پورے کے پورے قرآن کو سمجھنا ہے تو 14 معصومین سے سمجھنا ہے، یہی آپ کو سمجھائیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور آپ کو راستہ نہیں دکھائے گا۔ یہی وہ 12 ہیں، یہی وہ 14 ہیں جن پہ انعام ہے۔
اور جو ان کے مقابلے پہ آ جائے وہی مغضوب علیہم ہے، وہی ولضالین ہے۔ ضالین میں بھی وہی ہے اور مغضوب علیہم میں بھی وہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پورا کا پورا جو نظام ائمہ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا جز ہونا چاہیے، زندگی کی حیات کا جز ہونا چاہیے۔ جتنا ہو سکے قرآن کی جب تلاوت کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھیں۔ اپنے مومن کی علامات میں سے علامت ہے، کار میں بیٹھنے لگے تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کار سے اتر رہے ہیں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر سے چل رہے ہیں کہیں بسم اللہ۔ بچوں کو عادت ڈال دیجئے، اتنی عادت بنا لیں کہ انہیں محسوس ہونے لگے کہ بسم اللہ ہماری زندگی کا جز ہے۔ کھانا کھانے لگیں تو اونچی آواز سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کلمات کا اثر ہوگا۔ پانی پینے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی عادت ثانیہ بنا لیجئے کہ بسم اللہ آپ کی زندگی کا جز ہو۔ مجھے نہیں معلوم اس بات کو میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا، زندگی کا جز ہو آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام انجام نہ دے جس میں بسم اللہ نہ پڑھیں۔ عزیزان گرامی، کہیں سفر میں جانے لگے، کسی کام کو انجام دینے لگے، والدین کی خدمت کے لیے اٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی تک یہ عبادت تھی، اب بہت بڑی عبادت ہو جائے گی کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جتنا آپ عادت بنا لیں گے بسم اللہ آپ کے باقاعدہ خون میں دوڑنے لگے گی، آپ کے نفسیات کے اندر چلنے لگے گی، نگاہوں کے اندر چلتی رہے گی، آپ کے پورے جسم پہ اس کا اثر ہوگا، روح پہ اثر ہوگا۔ بے انتہا تاکید۔ اور اس حدیث معصوم میں آپ نے فرمایا مومن کی علامات میں سے علامت ہے بسم اللہ کا اونچی آواز سے تلاوت کرنا۔ کس حد تک عادت بنائیں گے؟ میں آپ کی وہ 40 احادیث لکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، جو میں نے وعدہ کیا تھا ان کو بھی حفظ کیجئے گا، اور مشہور احادیث کو لکھ رہا ہوں تاکہ سب جو پہلے سے آپ کو بہت سی یاد ہوں گی، اور ایک اس حدیث کو بھی سب اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر لیں۔ بسم اللہ ہماری زندگی کا جز ہو۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں چند ہستیوں کی بے انتہا تعریف کی گئی ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے۔ خاندان اہل بیت کے اپنے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، لیکن چند ہستیوں کی میں ایک دو مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ سننا پسند فرمائیں۔ تھوڑی سی دیر اور چلیں گے میرے ساتھ؟ محمد والے محمد بآواز بلند تر صلوات۔ ائمہ علیہ السلام نے چند ہستیوں کی بہت زیادہ تمجید کی ہے، بہت زیادہ تعریف۔ جیسے اصحاب امیر المؤمنین میں سب سے زیادہ جو تعریف کی گئی ہے حضرت مالک اشتر کی گئی۔ حضرت مالک اشتر کا بہت مقام ہے، بہت رتبہ۔ کسی بھی امیر المؤمنین کے اصحاب میں کسی کا اتنا مقام نہیں ہے جتنا حضرت مالک اشتر کا۔ اصحاب امیر المؤمنین میں جناب سلمان صحابہ رسول میں آتے ہیں۔ صحابہ رسول میں جناب سلمان فارسی کا سب سے زیادہ مقام، ان کے بعد جناب ابو ذر کا، جناب مقداد، جناب عمار۔ لیکن اصحاب امیر المؤمنین میں سب سے زیادہ جو جلیل القدر ہیں وہ ہیں حضرت مالک اشتر۔ سنیں گے؟ حضرت مالک ابن حارث نخعی الاشتر، مالک اشتر سب سے زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ جناب امیر کا ان سے متعلق ایک فرمان ہے جو کسی سے متعلق نہیں کہ کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک کو مجھ سے وہی نسبت تھی جو مجھے رسول خدا سے تھی۔ میں پیغمبر کے سامنے ہمیشہ سپر بن کے کھڑا رہتا تھا کہ کوئی پتھر آتا تھا میں اپنے سینے پہ لیتا تھا، کہ عین اسی طرح سے مالک میرے سامنے سپر بن کے کھڑے رہتے تھے۔ بہت بڑی حدیث ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ مالک ایک پتھر ہوتے تو اتنے باارزش، اتنے پرائس لیس، انمول پتھر ہوتے کہ کوئی اس کی قیمت نہ لگا سکتا۔ اگر پہاڑ ہوتا مالک تو کوئی اس کی بلندی کو اڑ کے نہ جا سکتا پرندہ۔ کہا بہت مالک کا، جناب مالک اشتر کی بے انتہا فضائل۔ کہا کبھی پوری زندگی مالک کے ذہن میں شبہ نہیں آیا میری ولایت سے متعلق، میری امامت سے متعلق۔ بہت رتبہ ہے جناب مالک اشتر کا، بہت رتبہ۔ عزیزان گرامی، جہاں پہ حضرت میثم تمار جیسے، جناب کمیل ابن زیاد جیسے کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب امیر المؤمنین، لیکن مولا کے تمام اصحاب میں سب سے زیادہ رتبہ جناب مالک اشتر کا، اور اصحاب امام حسین علیہ السلام میں حضرت حبیب ابن مظاہر کا، کیونکہ حضرت عباس، حضرت علی اکبر کا رتبہ زیادہ ہے، لیکن وہ اہل بیت علیہ السلام میں۔ اہل بیت علیہ السلام سے میں باہر اصحاب کی بات کر رہا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کی بات پیش نہیں کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں شبہ نہ ہے، میں اس لیے کلیئر کرتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں۔ سن رہے ہیں سب لوگ؟ عزیزان گرامی، جناب عباس اہل بیت میں، جناب علی اکبر ان کا رتبہ بہت زیادہ، کوئی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ان کی معرفت کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے، ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر، میں نے ان کی بات کو کیوں پیش کیا کہ چوتھے امام علیہ السلام جب جناب حبیب کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کانا یختم القرآن بلیلہ واحدہ، ایک رات میں حبیب قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ بسم اللہ کو اس طرح سے تلاوت کرتے تھے اور قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ تمام افراد ان کا قرآن سننا چاہتے تھے۔ اب اتنے جلیل القدر ہوں گے کہ سید الشہداء انہیں خط لکھ کے بلا رہے ہیں۔ کتنے افراد کو خط لکھا جناب سید الشہداء نے؟ بہت کم افراد کو۔
جناب حبیب کو خود خط لکھا اور کہا حبیب اگر چاہو تو ہماری نصرت کے لیے کربلا چلے آؤ. جب خط لکھا تو اس ایسے لہجے میں خط لکھا تھا کہ جب جناب زینب کبریٰ بار بار سوال کر رہی تھی بھیا مجھے لشکروں کے آنے کی آمد کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، جیسے لشکر آ رہے ہیں، بھیا یہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بہن یہ آپ کے بھائی کے قتل کے لیے آ رہے ہیں. کہا بھیا آپ کی کوئی نصرت کے لیے بھی آ رہا ہے کر کوفہ سے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. کہا بھیا آپ کا کوفے میں کوئی نہیں ہے؟ کہا میرے چند افراد ہیں. کہا بھیا آپ ان کو بھی دعوت دیجئے وہ آپ کی مدد کے لیے آ جائیں. کہا ہاں میرا ایک ایسا چاہنے والا ہے جسے میں خط لکھ کے بلانا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی قرآن اپنی زندگی کو اتنا جز بنائیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ اپنا آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کا 12ویں امام سے کیسا ریلیشن شپ ہوگا، کتنی آپ ان کی تعظیم کریں گے، قرآن کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، قرآن کا کتنا احترام کرتے ہیں آپ کے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ امام زمانہ کتنا احترام کریں. سید الشہداء نے خود خط لکھا اور کیا الفاظ استعمال، کیا القاب استعمال کیے، الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، ایک مرد فقیہ کے نام جن کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، اور اپنا کیا نام لکھا، من حسین ابن علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے نام. اور صرف ایک جملہ لکھا کہ حبیب آپ ہماری رسول خدا سے نسبت کو جانتے ہیں، حبیب میں کربلا آ گیا ہوں، اگر نصرت کی نیت ہو تو فوراً کربلا چلے آئیے. اور آخر میں صرف ایک لفظ لکھا عاجلاً، حبیب تاخیر نہ کیجیے گا، آنے میں جلدی کیجیے گا. جب یہ خط لکھا جناب سید الشہداء نے قاصد کو دیا، کہا کہ کوفے احترام بہت احتیاط سے جانا اور جانے کے بعد حبیب ہی کے ہاتھ میں میرا خط دینا. جناب سید الشہداء کی تعلیمات پہ جناب حبیب اس طرح سے عمل کرتے تھے کہ مولا نے کہا تھا حبیب جب دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ تو پھر کسی کی تعظیم میں کھڑے مت ہونا سوائے امام وقت کے، صرف امام وقت کی تعظیم میں کھڑے ہو سکتے ہو، حتیٰ اگر ماں باپ آ جائیں دسترخوان پہ بیٹھے ہو تو پھر مت کھڑے ہونا. جناب حبیب کا پہلا لقمہ تھا، ان کی زوجہ نے دسترخوان لگایا تھا، ابھی ہاتھ میں لقمہ لیا ہی تھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازے پہ دستک ہوئی. انہوں نے اٹھ کے نہیں، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سوال کیا من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا پیغام لے کے آیا. جناب حبیب نے فوراً اس لقمے کو بوسہ دیا اور دسترخوان پہ رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگارہ گواہ رہنا یہ تیرا رزق تھا لیکن وہ تیرے حجت کا پیغام ہے، جو دروازے پہ آیا ہے وہ تیرے حجت کا، وہ حجت اللہ کا پیغام لے کے آیا، اس لیے میں نے رزق کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس لیے نہیں کہ میں تعظیم نہیں کرتا لیکن یہ تیرا رزق. فوراً رکھا. بہت دوڑتے ہوئے ننگے پاؤں ننگے سر دروازے پہ پہنچے. بہت کبیر السن تھے، 80 برس سے زیادہ سن تھا جناب حبیب کا، لیکن جب دروازے پہ پہنچے تو فوراً پوچھا، کہا کہ کیا لکھا میرے مولا نے؟ تو کہا آپ کے مولا نے خط دیا. جناب حبیب نے خط کو لے کے چومنا شروع کیا، آنکھوں سے لگایا اور خط کو پڑھا. زوجہ نے سوال کیا کہ حبیب کیا لکھا ہے زہرا کے بیٹے نے؟ لیکن پوچھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ کتنا احترام کرتے ہیں. کہا زہرا زادے نے کیا لکھا ہے؟ کہا مولا نے مجھے کربلا بلایا ہے. تو جناب حبیب کی زوجہ نے فوراً پوچھا، کہا کہ پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا سوچ رہا ہوں میں کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں. جناب حبیب کی زوجہ نے کہا کہ حبیب آپ کو زہرا کے بیٹے نے بلایا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں آپ کربلا جائیں نہ جائیں. کہا کہ حبیب اگر آپ کی نیت یہ ہے نا کہ آپ نہیں جانا چاہتے تو مجھے بتا دیجئے، میں حسین ابن علی کی نصرت کے لیے کربلا جاؤں گی. جناب حبیب رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کہ اے کنیز خدا، آیا ممکن ہے مجھے حسین ابن علی بلائیں اور میں کربلا نہ جاؤں؟ کہا میں صرف آپ کی آزمائش کر رہا تھا، میں چاہتا تھا آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں، روز قیامت آپ بھی جناب سیدہ کی شفاعت سے سرشار ہوں کہ آپ کہہ سکیں کہ میری بھی نیت تھی کہ میں امام حسین پہ اپنی جان قربان کر دیتی، میں چاہتا تھا آپ ثواب میں شریک ہو جائیں. کہا ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھے حسین بلائیں میں کربلا نہ جاؤں. فوراً اپنے غلام کو بلایا، کہا میری یہ تلوار ہے، میرا گھوڑا لے کے کوفے سے باہر چلا جا، میرا انتظار کرنا. میں آج کسی اور کے مسائل پیش کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے جناب حبیب کی شروع کیا، میں اسی کو تکمیل تک لے کے جاؤں گا. کہا میرا انتظار کرنا کوفے سے باہر، حالات اچھے نہیں ہیں، میرا انتظار کرنا، میں تم سے کوفے سے باہر ملاقات کروں گا، میرا انتظار کرتے رہنا. جناب حبیب اپنے گھر سے باہر نکلے، بہت خاموشی سے دیکھا جناب مسلم ابن اوسجہ موجود ہیں. کہا مسلم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کیوں کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو اے حبیب؟ جناب مسلم ان سے بھی سن میں بڑے تھے، 90 برس کے قریب تھے، ان سے ملتے جلتے سن کے تھے. کہا مسلم تمہیں پتا ہے کہ امام حسین کربلا میں آ گئے؟ جناب حبیب نے جیسے ہی کہا نا جناب مسلم سے امام حسین کربلا میں آ گئے، جناب مسلم نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہے حبیب کہ حسین ابن علی کربلا میں آ گئے؟ کہا مولا نے مجھے خط لکھا ہے
اور خط لکھ کے بلایا ہے۔ تو کہا آپ نے کیا سوچا حبیب، آپ جائیں گے کربلا؟ کہا میں ابھی جا رہا ہوں۔ کہا پھر مجھے تنہا نہ چھوڑ کے جائیے گا، میں بھی زہرا کے فرزند کی مدد کے لیے کربلا جانا چاہتا ہوں۔ کہا پھر فوراً تیار ہو جاؤ، خاموشی سے دونوں باہر نکلے۔ کہا دوسرے دروازے سے آنا، کسی کو محسوس نہ ہو۔ جناب جیسے ہی حبیب باہر گئے نا تو تاخیر ہو چکی تھی، ان کا غلام وہاں پہ گھوڑے کے ساتھ کھڑا ایک جملہ کہہ رہا تھا، کہا کہ سن، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا چلا جاؤں گا، میں حسین ابن علی کی نصرت کروں گا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، جناب حبیب نے رونا شروع کر دیا اور رو کے کربلا کا رخ کیا۔ کہا مولا کتنے غریب ہو گئے آپ، اب تو غلام زادے بھی آپ پہ غیرت کھانے لگے ہیں۔ مولا اب تو غلام آپ پہ غیرت کھا رہے ہیں، آپ کتنے غریب ہیں، کتنے مظلوم ہیں۔ ایک مرتبہ قریب گئے، غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ کہا آقا اب مجھے آزادی نہیں چاہیے، اگر ہو سکے مجھے بھی حسین کی بارگاہ میں لے جائیں، میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں حسین ابن علی علیہ السلام پہ۔ کہا میں بھی اپنی جان قربان کروں گا۔ کہا اچھا پھر میرے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ جناب مسلم میں اوسجا یہ تینوں افراد چلے، جیسے ہی شب عاشور رات کے وقت یا 8 محرم کو کچھ نے لکھا پہنچے تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے۔ کہا عباس استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا ہے کوفے سے۔ آج جناب زینب بہت خوش ہے۔ کہا بھیا کوفے سے کوئی ہمارا بھی آیا ہے؟ کہا کہ ہاں میرے نانا کا صحابی حبیب آیا، میرے بابا کا بھی صحابی ہے، میرے بھیا حسن کا صحابی۔ کہا یہ ہمارا ماننے والا ہے۔ جناب سید الشہداء کھڑے ہو گئے، جناب حبیب بہت تیزی سے آگے بڑھے، قدموں میں گر گئے، پاؤں کو چومنے لگے۔ مولا نے اٹھایا، جیسے اٹھا کے سینے سے لگانا چاہا تو جناب حبیب نے دوبارہ ہاتھوں کو چومنا شروع کیا۔ ابھی کھڑے ہی تھے جناب حبیب، علی کی بیٹی زینب نے آپ کو سلام کہا۔ کہا علی کی بیٹی زینب نے آپ کو سلام کہا۔ یہ سننا تھا، جناب حبیب رونے لگے۔ کہا مولا آپ اتنے غریب ہو گئے، بہنوں کو ساتھ لے آئے۔ مولا کتنی غربت ہے، بہنیں ساتھ آ گئی ہیں۔ کہا کہ حبیب ابھی وقت تو اور زیادہ سخت آنے والا ہے، وہاں وصیت کر کے آئے تھے جناب حبیب اپنے بیٹے سے۔ بس بھئی جملے مختصر کر رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک مرتبہ 10 محرم کا دن نکلا، شہادتیں شروع ہو گئیں۔ جناب مسلم ابن اوسجا پہلے گئے۔ جب جناب مسلم جنگ کر رہے تھے، ایک مرتبہ جناب مسلم کے سینے میں تیر لگے، زمین پہ گرے۔ جیسے گرے تو جناب حبیب بہت تیزی سے آگے بڑھے کہ ارے مسلم زمین پہ گر گئے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ جب آگے بڑھے تو دیکھا پہلے سے امام حسین موجود ہیں۔ دونوں اسدی تھے نا، ایک ہی قبیلے سے تھے، دونوں ایک خاندان سے تھے، بہت قریبی رشتہ دار تھے۔ دیکھا پہلے سے امام حسین موجود ہیں۔ جناب مسلم کے سر کو اٹھا کے مولا نے اپنے زانوں پہ رکھا۔ جناب حبیب آئے، کا مسلم بہت خوش قسمت ہیں، حسین کے زانوں پہ آپ کا سر ہے۔ کہا مسلم آپ کے سینے میں اتنے تیر ہیں؟ جناب مسلم کے لب کانپ رہے تھے، بولا نہیں جا رہا تھا۔ کہا مسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا میں آپ کے پاس زندہ رہوں گا، شہید نہیں ہوں گا، تو میں آپ سے سوال کرتا کہ مسلم کوئی وصیت ہو تو مجھے بتا دو۔ جناب مسلم نے کہا تم وصیت کے لیے کہو نہ کہو، میں ایک وصیت ضرور کروں گا۔ کہا کیا وصیت ہے؟ فوراً امام حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا اوصی کا بہذا، اے حبیب میں آپ کو وصیت کرتا ہوں زہرا کے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑیے گا، زہرا کا بیٹا تنہا رہ گیا، انہیں تنہا نہ چھوڑیے گا۔ یہ جملہ سنا جناب حبیب نے کہا مسلم ایسی وصیت کی ضرورت نہیں تھی، آیا ممکن ہے ہم زہرا کے بیٹے کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ بس بھئی ایک مرتبہ شہادتیں ہو رہی تھی، جناب حبیب گرے، جناب سید الشہداء کی پیشانی پہ بالکل ایسا جیسے کہ غمگین ہے، بہت زیادہ مرجھٹ سی آ گئی۔ کہا یہ پہلا شہید ہے جس کی وجہ سے مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا، سارے اصحاب میں سب سے زیادہ مجھے حبیب کے جانے سے افسوس ہوا۔ کون ہے جناب حبیب؟ بس ایک جملہ کہہ کے تمام کر رہا ہوں۔ جب شب عاشور جناب زینب امام حسین کے ساتھ بیٹھی گفتگو کر رہی تھی تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ بھیا اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا، یہ چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ نانا کو، بابا کو، بھیا حسن کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ امام حسین نے کہا کہ بہن میرے اصحاب ایسے نہیں ہیں، وہ کہتے تھے آ جاؤ، ان کے اصحاب آتے نہیں تھے، میں کہتا ہوں چلے جاؤ، یہ جاتے نہیں ہیں۔ یہ جملہ جناب حبیب کے کانوں میں چلا گیا، جناب حبیب نے سن لیا۔ جناب زینب کہہ رہی ہیں امتحان لے لیجئے گا۔ جناب حبیب نے آواز دی او انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ، علی کی بیٹی کو امتحان دینا ہے۔ بی بی جاننا چاہتی ہیں ہم وفا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ حکم دیا سب اپنی تلواریں کھینچو، جناب حبیب نے تلوار نکالی، آواز دی کہا ہے علی کی بیٹی اگر آپ حکم دیں ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اس مقام پہ جناب زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا
اور کہا کہ پروردگارہ گواہ رہنا، میں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے ان سب کی شفاعت کروں گی۔ اب ماں اتنا برا وقت تھا، کوئی نصرت کے لیے آ نہیں رہا تھا، پھر بھی یہ جا نہیں رہے تھے۔ عزیزان گرامی، آئے میں صرف ایک واسطہ دوں گا۔ میں ذہن میں بہت سے مصائب سوچ کے آیا تھا، میں انشاءاللہ کل تو امام رضا علیہ السلام کے مصائب ہیں، میں شب جمعہ میں پیش کروں گا جناب زینب کبریٰ کے مصائب کو، لیکن آج چند میں واسطے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ سن لیجیے گا۔ میں بی بی ہی کے انشاءاللہ فضائل و مصائب کو شب جمعہ میں پیش کروں گا، اگر سب کی انشاءاللہ آئیں ذرا چند جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگارہ اس بی بی کا واسطہ دینا چاہتے ہیں جس کے مصائب کو سوچ کے ہر امام نے گریہ کیا ہے۔ خود رسول خدا نے جب آغوش میں لیا نا تو پیغمبر اسلام نے اتنا گریہ کیا کہ جناب سیدہ بھی رونے لگیں۔ کہا بابا میں نے زندگی میں آپ کو اس طرح سے گریہ کرتے نہیں دیکھا۔ کہا بیٹی یہ جو بچی ہے نا یہی ام المصائب ہے، یہ وہ مصائب دیکھے گی جو تاریخ میں کسی نے مصائب نہیں دیکھے۔ اب خاتون جنت بھی گریہ کیا کرتی تھی جب بھی جناب زینب کو آغوش میں لیتی۔ پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب ایک مرتبہ جناب زینب گہوارے میں تھیں، نہ جانے کیا دیکھا جناب سیدہ نے کہ بی بی بلند آواز سے رونے لگیں۔ رسول خدا نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے آپ اس طرح سے رو رہی ہیں؟ کہا بابا جب بھی حسین زینب کے گہوارے کے قریب جاتا ہے زینب خاموش ہو جاتی ہے، جب حسین چلا جاتا ہے پھر رونا شروع کر دیتی ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، حبیب خدا بھی رونے لگے۔ کہا کل یہی میری نواسی ہوگی، یہی میرا نواسہ ہوگا، کربلا جائیں گے، یہ حسین مارا جائے گا، زینب اسیر ہو جائے گی۔ پروردگارہ واسطہ جناب زینب کی عظمتوں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جناب زینب کے حرم کی حفاظت فرما، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ میں صرف آج جناب زینب کے واسطے دوں گا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی دعا ہو میرا وعدہ ہے آج دعا رد نہیں ہوگی۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ جن پہ رونے پہ پابندی تھی۔ آپ پہ رونے پہ پابندی تو نہیں ہے، کوئی آپ کو تازیانے تو نہیں مارتا۔ جب بی بی روتی تھی نا تو لوگ تازیانے مارتے تھے، رونے کی اجازت نہیں تھی۔ امام زمانہ کہتے ہیں کہ جب میرے جد کا ذوالجنہ واپس آیا تو ایک مرتبہ میری ساری پھپھیاں چہروں پہ ماتم کرتی ہوئی خیموں سے باہر آ گئیں۔ پروردگارہ سلام ہو ان بیویوں پہ جو چہروں پہ ماتم کر رہی تھی۔ پروردگارہ بس ایک واسطہ، اس لحظے کا واسطہ جب جناب زینب واپس مدینے پہنچیں اور جب گھر گئیں تو جناب عبداللہ نے ایک سوال کیا، کہا زینب مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب آپ ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ گئیں تو آپ نے گریہ نہیں کیا تھا۔ جناب زینب رونے لگی، کہا ہاں عبداللہ آپ نے صحیح سنا ہے۔ کہا زینب میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں روئی تھی ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے رو کے کہا عبداللہ مجھے اپنے بھائی سے حیا آتی تھی، کہیں حسین یہ نہ سوچے میری بہن کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ میں حسین کے آنسوؤں کو دیکھ کے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہی تھی کہ میرا بھائی ایسے رو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کا دل ٹوٹ جائے کہ میری بہن کا گھر اجڑ گیا ہے۔ کہ میں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا، میں نے گریہ نہیں کیا۔ میں نے کہا پروردگارہ مجھے اتنی ہمت دے دے میں حسین کے سامنے ایسے نہ روؤں۔ کہ میں نے حسین کی وجہ سے گریہ نہیں کیا۔ پروردگارہ جب 11 محرم کا بھی دن نکلا نا تو بی بی صرف امام حسین کے لاشے پہ روتی رہی، اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں گئیں۔ میں آخری دنوں میں پیش کروں گا پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو، طالبان کو، سپہ صحابہ والوں کو، پروردگارہ یہ آل خلیفہ کو، آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سمرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت معلیٰ کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ اس وقت جتنے بھی زائرین جا رہے ہیں، آج بھی ایک حادثہ ہوا جس میں 10 سے زیادہ زائرین کو شہید کر دیا گیا ایران سے جو جا رہے تھے۔ پروردگارہ تمام زائرین کی حفاظت فرما، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے سے زائرین آ رہے ہوں سب کی حفاظت فرما۔ جناب سید الشہداء کے ملینز کی تعداد میں باہر سے زائرین آ رہے ہیں اور خود 20 ملین سے زیادہ متوقع ہیں، خود عراق سے 20 سے 25 ملین خود عراق سے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب زینب کے قدموں کے زخموں کا ان تمام زائرین کی حفاظت فرما،
جس بی بی کے پاؤں میں کانٹے لگے تھے، نالین ٹوٹ گئے تھے، وہ پھر بھی چلتی ہوئی آ رہی تھی، روتی ہوئی آ رہی تھی، پروردگارہ واسطہ اس بی بی کے زخموں کا، ان زائرین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جب بی بی 40 پہ پہنچی تو بی بی بار بار ایک آواز دے رہی تھی، اے میرے بھیا حسین، جب بھی میں آپ کی بارگاہ میں آتی تھی آپ کھڑے ہو کے میری تعظیم کرتے تھے، بھیا میں شام سے بہت تھک کے آئی ہوں، بھیا مجھے سینے سے لگا لو میں بہت تھک گئی ہوں۔ پروردگارہ بی بی کے ان جملوں کا واسطہ، بی بی کے مصائب کا واسطہ، تمام زائرین کی عزاداروں کی حفاظت فرما، جتنے بھی حملہ کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، دہشت گردوں کو غارت فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو امام بارگاہ کا پروجیکٹ شروع ہوا پروردگارہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، جناب زینب کی اجڑی گود کا واسطہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، جو اولادوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، خصوصاً جو ماں باپ اپنے بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، پروردگارہ جتنے بھی ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں ان کو ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما، پروردگارہ تیری بارگاہ میں جو جو امیدیں لے کے آئے مومنین، پروردگارہ کسی کو نا امید نہ لوٹا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین۔